وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ ہے پرپس، فتنے کا توڑ کرنا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے بندوں کے لیے نہیں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو اگر بندوں کو دوسرے بندے اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پہ ظلم اور جبر کریں، تو پھر طاقت کے ساتھ ایسے بندوں کو جبر سے ہٹانے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، دوبارہ پھر وہی بات کہی گئی، پھر اگر وہ باز آ جائیں، وہ اپنا یہ ظلم چھوڑ دیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے کہا گیا کہ زیادتی نہ کرنا اور یہاں کہا جائے کہ زیادتی کرنا۔ یہاں عدوان کا لفظ جو ہے یہ مشاکلت کے طور پر آیا ہے۔ اب یہ مشاکلت کیا ہے؟ جیسا عمل ویسی جزا، یہ ہے مشاکلت، بس اتنی بات سمجھ لیجیے۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، یہاں کہا گیا زیادتی نہ کرو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ظالموں پر زیادتی ہوگی، تو یہاں زیادتی اپنے لٹرل معنوں میں نہیں ہے، یہاں مراد ہے جتنا کوئی ظلم کرے گا اس کا اتنا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اسے کہتے ہیں باب المشاکلہ۔ مشاکلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جزا جو ہے وہ عمل ہی کے جنس میں سے ہو، جیسا عمل ویسی جزا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ